Islamic speech مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری speech. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان ملت، میرے عزیز سامعین، مکرمین، معززین، الحمدللہ درس تفسیر اور درس قرآن آیت نمبر 54 آپ کے سامنے پیش کیا. آج آیت نمبر 55 اور آیت نمبر 56 آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں جو بنی اسرائیلیوں کو جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کیا، بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے. یہاں سے بیان یہ ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے دیکھ نہ لیں، لن نؤمن لک، ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اپنے رب کو سامنے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. فرمایا فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، جس گستاخی کی سزا میں تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری. تو بھئی آپ کہہ رہے تھے ہمارے اوپر آئے تو بجلی سامنے آئی، آپ کے اوپر گرنے والی تھی، لیکن پھر اس لیے تم شکر گزاری کرو کہ اللہ نے آپ کو اس موت کے بعد بھی تم میں زندہ کر دیا، تجھے مارا پھر زندہ کر دیا. یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 شخصوں کو لے کر اللہ کے وعدے کے مطابق کوئی طور پر آ گئے، کوئی طور پر جب پہنچے تو ان لوگوں نے کلام الہی سنا، اللہ کی گفتگو سنی جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوتی تھی. تو موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم تو آواز تو ہم نے سنی ہے، ہم جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ آپ اپنے سامنے ہم دیکھیں خدا یہ ہے. اس گستاخانہ سوال پر ان پر آسمان سے ان کے دیکھتے ہوئے بجلی گری اور سخت ہولناک آواز ہوئی، خطرناک قسم کی بجلی گری، جس سے سب کے سب جو لوگ تھے بنی اسرائیلی 70 جو شخص تھے سارے کے سارے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گریہ گزاری کرنے لگے، رونے لگے، اللہ کے سامنے صدائیں بلند کرنے لگے اور رو کر جناب باری میں عرض کرنے لگے یا اللہ بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا، جن کے میں نے لوگ 70 آدمی میں نے لائے، وہ تو انتظار میں ہیں کہ وہ 70 شخصیات آئیں گے اور یہ ان کے بڑے بڑے شخصیات ہیں، تو وہ آئیں گے، ان کو میں کیا جواب دوں گا. یہ جواب جماعت تو ان کے سرداروں اور بہترین لوگوں کی تھی، ان کے درمیان یہ بڑے شان والے رکھتے تھے، بڑے مان رکھتے تھے، بڑی عزت رکھتے تھے. پروردگار عالم اگر یہی چاہت تھی تو انہیں اور مجھ سے اس سے پہلے ہی مار ڈالتا، یہ مجھ سے پہلے وہاں ہی ان کو مار ڈالتے. اللہ یا بے وقوفوں کی بے وقوفی کے کام پر ہمیں نہ پکڑ. یہ دعا قبول ہوئی. یہ اللہ یہ بے وقوف ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے. اگر آج میں واپس نہیں گیا تو وہ لوگ کہیں گے آپ نے ان کر جو جا کر ان کو قتل کیا. یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کو معلوم کرایا گیا یہ بھی دراصل پچھڑا پوجنے والوں میں سے تھے. جو 70 شخصیات تھے جو ہم نے پیچھے پڑے، اللہ نے 7,000 جو لوگ ان کے 70,000 جو لوگ ایک دوسرے کو مارے، 70,000 جو لوگ ان کے قتل ہوئے، شہید ہوئے. اللہ نے فرمایا ان کو ہم نے اس لیے مارا، انہیں بچھڑے کو پوجنے والوں میں یہ شخصیات موجود تھے لیکن انہوں نے خود کو ظاہر نہیں کیا تھا. آج ہم نے ان کو مار ڈالا، انہیں کوئی سزا مل گئی، ان کو ہم نے مار دیا. اب آپ کی دعا ہم قبول کرتے ہیں. پھر انہیں زندہ کر دیا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سب زندہ ہو گئے اور سب اٹھے. ایک دوسرے کے زندہ ہونے کو ایک دوسرا دیکھتا رہا کہ کیسے زندہ ہو رہا ہے، کیسے سامنے آ رہا ہے. محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور نے بچڑا پوچھتے ہوئے دیکھا اور اپنے بھائی کو اور سامری کو تنبیہ کی، بچڑے کو جلا دیا اور اس کی راکھ دریا میں بہا دی. اس کے بعد ان میں سے بہترین لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ لے لیا. جو بہترین چنے ہوئے لوگ نمائندے تھے ان کے 70 لوگ تھے، انہوں نے اپنے
جن کی تعداد 70 تھی، کوئی طور پر توبہ کرنے کے لیے چلے، ان سے کہا کہ تم توبہ کرو ورنہ روزہ رکھو، پاک صاف ہو جاؤ، کپڑے اپنے پاک رکھ لو۔ جب حکم الہی رب ذوالجلال طور سینا پر پہنچے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے وہ کلام ہو جائے، اللہ ہم سے گفتگو کرے، اللہ کے ہم کلام سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ خود کلام کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام خدا کے کلیم اللہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ نے کلام کیا اور 70 لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس پہنچے تو ایک بادل نے آ کر سارے پہاڑ کو ڈھک لیا اور آپ اسی کے اندر اندر اللہ کے قریب ہو گئے۔ جب کلام اللہ شروع ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی نور کی طرح چمکنے لگی، اس طرح کہ کوئی ایک ظرف نظر اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا تھا، یعنی کہ ایک عام آدمی اس کا بوجھ محسوس اور وزن جو ہے نا اٹھا نہیں پاتا تھا۔ بادل کی اوٹ ہو گئی، سب لوگ سجدے میں گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کے ساتھی بنی اسرائیل بھی اللہ کا کلام سننے لگے، انہیں حکم احکام ہو رہے۔ جب کلام الہی العالمین ختم ہوا، بادل چھٹ ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے آئے تو یہ لوگ کہنے لگے موسیٰ ہم تو ایمان لائے ہیں جب تک آپ اپنے رب کو اپنے ہمارے سامنے نہ دیکھیں۔ ہم ایمان لا چکے ہیں ہم، لیکن پکے ایمان اس وقت بنیں گے، ایمان نہ لائے ہیں، ایمان اس وقت لائیں گے جب آپ کے رب کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ اس گستاخانہ گفتگو پہ، گستاخانہ سوال پہ ان پہ زلزلہ آیا اور سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے اور سب کے سب لوگ ختم ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خلوص دل کے ساتھ دعائیں شروع کی، کہ لگے اس سے تو یہی اچھا تھا کہ ہم سب اس سے پہلے ہی ہلاک ہو جاتے، بے وقوفی کے کاموں پر ہمیں ہلاک نہ کر مولا، انہوں نے تو بے وقوفی کی ہے، ان کو ہلاک کر دیا، لیکن پیچھے وہ لوگ وہ تو عجیب بات کریں گے۔ یہ لوگ ان کے چیدہ اور پسندیدہ لوگ تھے۔ جب میں تنہا بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا انہیں کیا جواب دوں گا؟ کون میری اس بات کو سچا سمجھے گا؟ تو اس کے بعد کون مجھ پر ایمان لائے؟ اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اللہ ہماری توبہ تو قبول فرما اور ہم پر فضل کریم نازل فرما۔ موسیٰ علیہ السلام یوں ہی خشوع اور خضوع سے دعا مانگتے رہے یہاں تک کہ پروردگار عالم کی ان کی دعا قبول کر دی اور ان کو ایک ایک کر کے سب کو زندہ کر دیا۔ اور جو لوگ تھے وہ ایک ایک زندہ ہو رہے تھے، ہر ایک زندہ کرنے والا دوسرے زندہ ہوتے ہوئے کو شخص کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے زندہ ہو رہا ہے، پھر وہ زندہ ہوتا وہ دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے 70 آدمی تھے زندہ ہوتے جا رہے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے آپس میں لڑنے کے بعد کا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ خطاب دو عام ہے، لیکن حقیقت اس سے مراد 70 شخصیت کی ہے۔ لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان 70 شخصیات کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جینے کے بعد کہا اے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں نبی بنا دے۔ ہاں بھائی دیکھو، ایک تو ان کا جو ہے نا عجیب بات ہے، اللہ کو دیکھیں، پھر جب زندہ ہوئے تو کہنے لگا اللہ کو کہیے ہمیں نبی بنا دے۔ آپ نے دعا کی اور قبول بھی ہوئی، لیکن یہ قول بہت ہی غریب ہے اور عام ہے، لیکن اس میں کوئی اس کی صحت معلوم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوائے ہارون علیہ السلام کے اور ان کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے کسی اور کی نبوت ثابت نہیں ہے، لیکن جو اب بیان ہوئی یہ بالکل غریب ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے، اس میں بالکل صحت نہیں ہے، اس کو صحیح قول اس کو نہیں سمجھیں گے، یہ بالکل جو ہے نا غریب قول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صرف 2 شخصیات موسیٰ کے علاوہ، ایک اس کا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ کی دعا کی وجہ سے ہوا، اور یوشع بن نون جو اس وقت نبی تھے۔ تو خیر یہ تمام باتیں جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دیا، اس کو تھام لو، انہوں نے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام لے گئے اپنے قوم سے کہا کہ یہ تورات میں لایا ہوں، اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، مجموعہ ہے سب چیز کا، اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پابند ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے حضرت ہمیں کیا خبر، اللہ خود آ کر ظاہر ہو کر ہم سے کیوں نہیں کہتا یہ میرا کتاب، اس کو پکڑو؟ کیا وجہ ہے کہ آپ سے باتیں کریں اور ہم سے نہ کریں؟ بیوقوف دماغ بے وقوفوں کا بھی، شکل بھی بے وقوف، دماغ بھی بے وقوف، لوگ بے وقوفوں کی باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ موسیٰ آپ سے خدا بات کرتا ہے، ہم سے کیوں بات نہیں کرتا؟
موسیٰ خدا آپ سے بات کرتا ہے، ہم سے بات کرے اور آگے کہے کہ یہ میرا کتاب، اس کو پکڑو۔ جب ہم کو خود نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان لائیں گے۔ اس قول پر ان کے اوپر غضب الہی نازل ہوا اور ہلاک ہو گئے اور تباہ ہو گئے۔ لیکن یہ بات جو بیان ہو رہی ہے تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ٹھیک قول یہی ہے کہ یہ امور ان پر قدرتی طور سے آئے تھے جو انہیں پابندی شرع سے آزادی نہیں کر سکتے۔ خود بنی اسرائیل نے بھی بڑے بڑے معجزات دیکھے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، جیسے کہ سانپ والا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ لاٹھی پھینکا سانپ بن گیا، ہاتھ بغل میں دیکھ کے نکالتا 14ویں کی چاند اور سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا۔ خود ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے جو بالکل نادر اور خلاف قیاس اور زبردست معجزات تھے، باوجود اس کے وہ بھی مکلف رہے۔ اسی طرح یہ بھی قول ہے اور واضح امر یہی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے واللہ عالم بالصواب، رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن امام قرطبی نے جو بیان کیا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ راجح قول ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے سامنے بڑے بڑے معجزات آئے، ان کو تو ماننا چاہیے تھا، پھر بھی انہوں نے انکار کیا، ان کی بے وقوفی تھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہمارے تمام اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز بے وقت آپ کو پہنچتے رہیں۔